درود تنجینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں نے لکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا درود شریف نہیں تھا. صلاۃ تنجینہ بہا من جمیع الاحوال والآفات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وتبلغنا اقصی الدرجات فی الحیاۃ وبعد الممات. یہ سارا درود شریف جو ہے یہ لکھا ہے. دیوبند کے بزرگ پڑھا کرتے تھے، کابر پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ جو پڑھتے تھے وہ درود شریف سے زیادہ مشکلات کے حل کے لیے ایک وظیفہ تھا کہ یہ پڑھو. یہ تھا درود شریف کے اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے درود شریف لکھنے کی شرعاً بھی اجازت ہے، بشرطے کہ کوئی جملہ ادب کے خلاف نہ ہو. کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی نعت کہتا ہے، جیسے کوئی آدمی، مگر درود شریف ثواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اللہ کی رحمت کے لیے پڑھنے کے جہاں تک معاملہ ہے ہمارا ذوق نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں بس حضرت نے جو فرما دیا وہ پڑھو. انہوں نے اپنے لیے جو تجویز فرما دیا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. وہ جانتے تھے اللہ کے قرب کی منازل، وہ جانتے تھے کہ مجھ پہ سلام کس طرح پڑھا جائے. وہ پڑھنا چاہیے جو اصل حدیثوں میں آئے. سب سے افضل درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ہو کہ تمہیں دیگوں کے برابر ثواب ملے، بھر بھر کے ثواب ملے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید. اس پہ اتنی بحث ہوئی ہے کہ محدثین کہتے ہیں جو نماز میں درود ہے وہ افضل ہے یا یہ افضل. بہت سے ادھر گئے اور بہت سے ہم اس لیے کئی مرتبہ سے چھپوا کر تقسیم کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تجویز فرمایا ہے کہ تمہیں دیگوں کے برابر، یعنی اردو ترجمہ ہے، فرمایا بے پناہ ثواب تمہیں ملے.